نہیں ہوئی. تو اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی جناب وسیم اختر صاحب سے. السلام علیکم وسیم اختر صاحب. وعلیکم السلام. جی وسیم اختر صاحب، ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ انصاف کی فتح تو ہو گئی، انصاف مظلوموں تک کیسے پہنچے گا؟ تو رسول بخش پلیجو صاحب کہتے ہیں کہ سندھ میں آپ کی پارٹی نے بہت دہشت گردی کی، بہت قتل و غارت کی، لیکن عدلیہ کمزور ہے. آج تک آپ کے خلاف کوئی مقدمہ جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچا، آپ لوگوں کو سزا نہیں ہوئی. تو ان کو موجودہ عدلیہ سے فی الحال کوئی خاص توقع نہیں ہے. میر صاحب، جہاں تک پلیجو صاحب کا تعلق ہے، ان کو سب جانتے ہی ہیں، ان پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، بزرگ ہیں ہمارے. جو کیفیت ذہنی ہے اس پہ بھی نہیں جاؤں گا میں، مگر میں ریکارڈ سٹیٹ کرنے کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ جب سے ایم کیو ایم وجود میں آئی ہے، جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ فوج کی حکومتیں ہوں چاہے سیاسی حکومتیں ہوں، سب نے دل کھول کے مقدمے بنائے ہیں ایم کیو ایم پہ، اور سارے جھوٹے مقدمے بنائے ہیں. ہم نے کم از کم سارے کورٹس وہ کیے ہیں، فیس کیے ہیں، چاہے وہ ٹیررسٹ کورٹس ہوں، چاہے وہ جعلی کورٹس بنائے ہوئے ہوں، کینگرو کورٹس جن کو کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، چاہے وہ ہمارے بڑے کورٹس ہوں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ اور لوور کورٹ، سارے ہم نے فیس کیے ہیں جیسے بھی مقدمے بنے ہیں. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم عدالتوں سے باعزت بری ہوئے ہیں. فاروق ستار کی سب سے بڑی مثال دوں گا میں آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد الطاف حسین صاحب کے اوپر بہت سارے مقدمے بنائے گئے، بری ہوئے ہیں ہم. مجھ پہ 64 مقدمے تھے، میں نے فیس کیے ہیں اور میں کورٹ سے بری ہوا ہوں. تو ایسا نہیں ہے کہ ایم کیو ایم پہ مقدمے بنائے گئے اور ان پہ خدا نہ خواستہ سزا نہیں ہوئی. سزا کے قابل ہوتے مقدمے تو سزا ہوتی. ایسے مقدمے تھے ہی نہیں، سب جھوٹے مقدمے بنے ہیں. اچھا ایک منٹ آپ ذرا لائن پہ رہیے گا پلیجو صاحب، اس کا کچھ جواب دینا پسند فرمائیں گے آپ؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیا جھوٹ بول رہے ہیں یا میں بس دینا کروں گا. کتنے سینکڑوں ہزار مقدمے واپس لیے گئے ہیں. کون سا مقدمہ تم پر چلا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں چلان ہوئے کیس ودڈرا کتنے کروائے ہیں، اس گورنمنٹ نے کتنے کیس ودڈرا کیے ہیں. 1880 کے بعد آپ کے خلاف کتنے مقدمے تھے جو ودڈرا کیے گئے ہیں. میک اے اسٹیٹمنٹ بفور پیپل آف پاکستان. جی وسیم اختر صاحب، پلیجو صاحب فرما رہے ہیں کہ وکیلوں کو زندہ چلایا، کتنے کیس آپ پر مقدمے چلے. روز قتل کرتے ہیں، یہ سریاں لگاتے ہیں رات کو. کتنے کراچی میں آپ پر مقدمے چلے ہیں؟ جی وسیم اختر صاحب، جو کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا تھا اور کورٹ کے تھرو ہم ریلیز ہوئے ہیں سارے. اور مقدمے اگر ختم بھی ہوئے، بری بھی ہوئے، تو کورٹ کے تھرو ہوئے. یہ مثال پیش کرتے ہیں. کوئی ایسا کیس نمبر بتا دیں جو وڈرا ہوا، کوئی مثال دیجئے کون سا کیس وڈرا ہوا. سارے جہان کے ودڈرا کیس ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کو کورٹ نے ڈسچارج کیا ہے انڈر اینی سینس آف لا. دے ور ڈسچارج بیکاز دا کیسز واز ودڈران الیگلی اینڈ انکانسٹیٹیوشنلی. یہ کرنل کورٹ تھی وڈیروں کی، جنہوں کو کہا گیا کہ تمہیں کبھی حکومت کرنے نہیں دیا جائے گا اگر ان درندوں کی درندہ صفت چیزوں کے خلاف تم نے کوئی قدم اٹھایا تو تمہیں حکومت کرنے نہیں دی جائے گی. ادھر چھاتیوں پہ لکھا ہے انہوں نے ایم کیو ایم. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بربریت اور وحشانیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے. انکوائری کریں، ہم بیٹھے ہیں. چیف جسٹس کو کہیں کہ انکوائری کا کمیشن کریں. میں کہتا ہوں کہ ہزاروں قتل کریں، آج بھی کر رہے ہیں. مجھے فون کیا آپ نے، جی بولیے. کیا ہے؟ دیکھیں، انہوں نے کم از کم ہم نے جو انہوں نے کام کیے ہیں، اینٹی اسٹیٹ، ملک کے خلاف جھنڈے جلائے، غداری کے نعرے لگائے، انہوں نے ملک کو مردہ آباد کہا ہے. ان کے خلاف آج تک کوئی کیس نہیں بنا. یہ تو اب عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے، ان پہ کیا کیس بنائے گا آدمی؟ ان کو چاہیے گھر پہ آرام کریں، پوتا پوتیاں کھلائیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ سے جتنے کام کر چکے تھے کر چکے ہیں. ابھی ان کی آخری عمر ہے، ماشاءاللہ، اللہ صحت دے ان کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. 3 کروڑ آدمی بیٹھے ہیں، اپنے پوتے پوتیاں کھلائیں. ان کا کام نہیں ہے. یہ انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ سے لینا تھا وہ لے چکے ہیں. یہ اچھا جی، بہت بہت شکریہ جناب وسیم اختر صاحب. عرفان صدیقی صاحب، آپ نے گفتگو سنی، پہلے اختر مینگل صاحب کی، پھر اسفندیار ولی صاحب کی، پھر پلیجو صاحب کی، وسیم اختر صاحب کی. کیا آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ افتخار چودھری صاحب اور دیگر جو ججز بحال ہوئے ان کے سامنے بہت بڑے